السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180، 181 اور 182۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتب علیکم، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی پر موت کا وقت یعنی موت کے آثار، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو، الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو وہ وصیت کر جائے والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پس جو شخص بدلہ، اس وصیت کو بدل ڈالے، بعدما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے اسے سن لیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پس بے شک اس وصیت کے بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پس جو شخص وصیت کرنے والے کے ظلم سے ڈرے، جنفن کا معنی ظلم کرنے سے، یعنی حق سے ہٹ کر کی ہوئی وصیت، ایسی وصیت جس میں کسی کا حق تلف ہوتا ہو، او اثمن، یا گناہ کی وصیت سے ڈرے، فاصلح بینہم، پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، فلا اثم علیہ، پس اس پر وصیت کو بدلنے کا کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ کتب علیکم، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہوئے دوسرے حکم کا تذکرہ کیا۔ پچھلی آیت میں کتب علیکم القصاص کہا تھا کہ قصاص لینا بھی فرض ہے، اور یہاں وصیت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ بات فرض کر دی گئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی پر موت کا وقت حاضر ہو چکا ہے، یا اس پر کوئی ایسی بیماری یا آفت آئی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں نہیں بچ سکوں گا، اور وہ کسی کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے۔ ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر دے، یہ پرہیزگاری کرنے والوں کے اوپر حق ہے۔ اس آیت میں وصیت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا کوئی معاملہ ہو، یعنی موت کے آثار نظر آ جائیں، یا اب اسے پتہ ہے کہ میں زندہ نہیں بچ سکتا، تو ایسی صورت میں وہ وصیت کر جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کو یہ حق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر 2 راتیں بھی گزر جائیں، لیکن اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب موت حاضر ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نزع کی حالت ہو، اس وقت میں تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اپنی موت کا ڈر ہے، تو موت کا ڈر تو ہر وقت ہی ہوتا ہے،
تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز میں اگر ہم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری وصیت ہمارے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور وصیت کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ وصیت ثلث مال میں زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ربع حصہ میں کی جائے۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایک صحابی کے پاس اس کی خبرگیری کرنے کے لیے گئے تو انہیں خیال آیا کہ شاید اب وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے زندہ نہیں بچیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اس کے لیے اپنے مال کی وصیت کر جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کل مال کی نہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ آدھا مال؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، یہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ تہائی حصہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ تہائی بھی بہت ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وصیت چوتھائی میں ہونی چاہیے، تہائی مال میں نہیں ہونی چاہیے۔ وصیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ غیر وارثوں کے لیے ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جہاں وراثت کے مسائل کو بیان کیا وہاں فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہاری اولاد، اور پھر آگے والدین کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی، مال کی تقسیم فرما دی، تو پھر ہمیں ان حصہ داروں کے لیے کوئی وصیت کرنے کا حق باقی نہیں بچتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ یہ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے تو پھر وارثوں کے لیے وصیت کرنے کا کوئی حق باقی نہیں بچتا۔ تو یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین اور اقربین کے لیے وصیت کر جاؤ، تو پھر یہاں کیا مطلب ہوا؟ بعض علماء نے اس آیت کو آیت وراثت کے ساتھ منسوخ قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے اس کی تفسیر اس طرح سے فرمائی ہے، اور یہی زیادہ درست ہے کہ والدین میں سے کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو شرعی طور پر حقدار نہیں رہتے۔ مثلاً بیٹا مسلمان ہے، والدین کافر ہیں، ایسی صورت میں وہ اپنے بیٹے کے مال کے وارث نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی ہے کہ والدین کی موجودگی میں دادا دادی، نانا نانی یہ وارث نہیں ہوتے، اور اگر ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کو مال کی ضرورت ہے، تو ان والدین کے لیے بھی، یعنی دادا دادی، نانا نانی، یہ بھی والدین ہی کہلاتے ہیں، تو ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اقرباء میں سے یعنی بیٹے بیٹیاں، ان کے علاوہ مثلاً اگر باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے تو اس کے بچے حقدار نہیں رہتے۔ جو بچہ والدین کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے اس کا وراثت میں حق نہیں رہتا، تو وہ اپنے یتیم پوتے پوتیوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، یا نواسے نواسیاں ایسی حالت میں ہیں، یا مثلاً اور کچھ رشتہ دار اس قسم کے ہیں کہ جن کو مال دینا ان کے لیے ضروری ہے، وہ حقدار ہیں، مجبور ہیں، لیکن شرعی طور پر ان کے لیے تقسیم نہیں ہے، تو ایسے اقربین اور ایسے والدین کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ والدین میں ان والدین کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو غلام ہیں کسی کے، کیونکہ اگر بچہ آزاد ہے تو غلام والدین کے مال کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر بیٹا غلام ہے، ماں باپ آزاد ہیں، تو وہ بھی حقدار نہیں ہو سکتے۔ تو ان دونوں صورتوں میں بیٹا اپنے والدین کے لیے اپنے مال کے تہائی حصے میں سے یا چوتھائی حصے میں سے وصیت لکھ سکتا ہے، اور وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ فرمایا حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر حق ہے کہ وہ اس کو لکھ کر رکھیں۔ اسی طرح کسی کا قرض یا کسی مجبور آدمی پر کوئی خرچ کرنا یا اور کئی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی تہائی حصے کے اندر بطور وصیت لکھی جا سکتی ہیں۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ،
پس جو شخص اس وصیت کو بدل ڈالے سن لینے کے بعد، تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جو وصیت کو غلط کیا گیا ہے اور ایک شرعی وصیت کو غیر شرعی بنا دیا گیا ہے بدل کر، اس میں وصیت کرنے والے کا گناہ نہیں بلکہ جو بعد میں بدلنے والے ہیں ان کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو گناہ گار قرار دیا۔ فرمایا کہ وہ اس وصیت کے گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھائیں گے کہ مثلاً ماں باپ نے یا کسی فوت ہونے والے نے اپنے مال کے تہائی حصے میں کوئی وصیت لکھی لیکن بعد کے لوگوں نے اس کو بدل دیا، یا دادا نے اپنے یتیم پوتے پوتیوں کے لیے یا نانا نے اپنے نواسے نواسیوں کے لیے وصیت لکھی تو بعد کے لوگوں نے اس کو بدل دیا تاکہ ان کے مال میں کمی واقع نہ ہو، تو ایسی وصیت کا بدلنا یہ اس کا گناہ بدلنے والوں کے اوپر ہوگا۔ البتہ اگر وصیت غلط ہے، مثلاً کوئی شخص اپنے مال کی غلط تقسیم کر گیا ہے کہ میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے سنبھالا ہے، میرا مکان اس کو دے دیں، میری بیٹی نے مجھے سنبھالا ہے، میرا مکان اس کو دے دیں، میری دکان اس کو دے دیں، باقیوں کو چھوڑ کر کسی ایک کے لیے یا کسی ایک کو چھوڑ کر باقیوں کے لیے وہ وصیت کر جاتا ہے، اولاد میں سے ایک کو عاق قرار دے کر اس کے لیے وصیت کر جاتے ہیں کہ اس کو مال نہیں دینا، تو یہ سب وصیتیں یہ غلط ہیں۔ جانفن کا معنی ہوتا ہے جھکاؤ، میلان، یعنی انصاف سے ہٹ کر بے انصافی کی طرف میلان ہو جائے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس اگر وارث اس بات سے ڈریں کہ مرنے والے کی وصیت انصاف سے ہٹی ہوئی ہے، او اثمن یا گناہ کی وصیت کر گیا ہے کہ مثلاً میری قبر پر ہر جمعرات کو چراغاں کریں، یا میری قبر کو پکا اور پختہ بنایا جائے، یا وہاں اتنا پیسہ خرچ کیا جائے، یا میرے مرنے پر یہ پکایا جائے اور فلاں کو نہ بلایا جائے، فلاں کو ہاتھ نہ لگانے دیا جائے، فلاں کو میرا منہ نہ دیکھنے دیا جائے، تو یہ تمام وصیتیں غیر شرعی ہیں۔ ایسی وصیتوں کو بدل دینا بہت ضروری ہے، بلکہ نافذ کرنا گناہ ہے۔ جو وصیت غلط کی گئی ہے اس کا نافذ کرنا گناہ ہے اور اس کو بدل دینا بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی جو اس غلط وصیت میں اصلاح کر دے گا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر وہ اس غلط وصیت کو جاری کرے گا تو پھر گناہ گار ہے، اگر وصیت کو درست کر دے گا تو پھر وہ گناہ گار نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وصیت کے اندر کمی بیشی کرنا سخت گناہ ہے، اور اگر کسی سے نہ جانتے ہوئے مسئلے کا علم نہ رکھتے ہوئے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور ارادتاً وصیت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے تہائی حصہ اپنے مرنے کے بعد صدقے کا حکم دے دے تو اس کی وصیت کو بھی وہ تہائی حصے تک ہو یا چوتھائی تک اس کو نافذ کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کو بدلنے والا شخص بھی گناہ گار ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صدقہ بہتر ہے جو انسان اپنی زندگی میں خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مرتے ہوئے اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے بعد یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، تو فرمایا کہ اب تم کیا کہہ رہے ہو، وہ تو ہے ہی فلاں کا، تم تو جا رہے ہو خالی ہاتھ۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں صدقات و خیرات پر غور کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی اپنے مرنے کے بعد اپنی جائیداد میں سے یا کسی چیز میں سے ثلث تک زیادہ سے زیادہ وصیت کر جائے تو اس کو نافذ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔